بہن نے فرمایا کہ تقریباً 12 سال کسی عورت کی شادی کو ہوئے ہیں اور ان کو صرف اتنا مسئلہ معلوم تھا کہ جب مرد اور عورت میں میاں بیوی میں مکمل طور پر فزیکلی ریلیشن ہوتا ہے اس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. ویسے ان کو نہیں پتا تھا کہ ویسے قریب بیٹھ گئے اور دیگر معاملات سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اگر اس میں مطلب غسل والی صورت بن جاتی ہے. لہٰذا وہ حالت روزہ میں بھی ہوتا رہا, غلط حالت روزہ میں ہوتا رہا. بعد میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اس سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, تو اب ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے بہت سارے روزے اسی طریقے سے خراب کر دیے ہیں, تو اب کیا ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ یوں کرتی ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری گرفت نہ ہو, ہفتے میں 3 4 5 روزے رکھتی ہیں. اور جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو نقاہت ہوتی ہے, کام کر نہیں سکتی ہیں تو کمرے میں پڑی رہتی ہیں. جب وہ افطار کرتی ہیں اس کے بعد پھر گھر کے کام کاج کی طرف آتی ہیں, جس کی وجہ سے پورا گھر شدید ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو اب کسی خاتون نے ان کو یہ کہا کہ بھئی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اتنی کثرت سے مت رکھے, آپ پیر کا رکھ لیں, جمعرات کا رکھ لیں, یا 13 14 15 کے ہر مہینے روزہ رکھنا سنت ہے اتنا کر لیں. تو جواب میں وہ بہن کہتی ہیں کہ نہیں, اگر میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کیا پتہ کیا ہو جائے, تو اس لیے میں رکھتی ہوں. کیا حکم شرع ہوگا؟ سوال ذرا طویل ہے لیکن میں نے لے لیا تھا, میں نے سب پہلو اس کے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان بہن کو اپنی جہالت اور کم علمی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی ہوگی. اور اس معذرت کے ساتھ میں لفظ ادا کرتا ہوں, برا نہیں مانیے گا, لیکن جو علم والا نہیں ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے. تو اس جاہل شوہر کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے دونوں کے نام اعمال میں ہر گناہ پر 2 گناہ لکھے گئے, ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ. یہ شوہر کی ذمہ داری تھی کہ پہلی بات تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ بیٹی کو سکھاتے, لیکن ہمارے یہاں بیٹی کو یہ نہیں سکھاتے, اور یہ سکھاتے کہ ساس پہ کیسے تمہیں فوقیت حاصل کرنی ہے, اور نندوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اور شوہر کو اپنی جیب میں کیسے کرنا ہے. یہ طریقے سارے سکھا دیتے ہیں, ایسے ڈرامے بھی دکھاتے ہیں, بچیاں چلاک ہو جاتی ہیں, لیکن علم دین نہیں سکھاتے. سب سے پہلے ان کے ماں باپ گناہ گار ہیں, لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی, انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے. اس کے بعد ان دونوں کو توبہ کرنی چاہیے کہ پھر بھاری ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے. اگر بیوی جاہلہ ہے تو اس کو علم سکھائے یا علم سیکھنے کے ذرائع فراہم کرے. اور پھر خود اس بہن پہ یہ مکلفہ تھی, ان کے اوپر علم سیکھنا فرض تھا, نہیں سیکھے, اس وجہ سے بھی گناہ گار ہوئے. پہلے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں. اس کے بعد جتنے بھی اس طرح مطلب ان کے روزے ٹوٹے ہیں ان سب کا حساب کریں کتنے ہوں گے. اس کے بعد یاد رکھیے کہ گھر کے نظام کو ڈسٹرب کیے بغیر ان روزوں کو آہستہ آہستہ ادا کریں. جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنے کے بعد اپنے اوپر لازم کسی عبادت کی قضا شروع کر دیتا ہے اور بالفرض وہ اس کے دوران انتقال کر جائے, تو فقہا نے واضح لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, کیونکہ ابتدا کرنا ہی ہمارا کام ہے. اگر درمیان میں موت آ گئی تو گویا کہ اللہ نے ہمیں مہلت نہ دی تو پھر ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. تو ان بہن سے ہماری گزارش ہے کہ ہفتے میں 1 روزہ بہت ہے, 1 روزہ رکھ لے. اگر آپ کی زندگی پورے ہو گئے ٹھیک, نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے درگزر فرما دے گا. توبہ بس کامل کیجیے گا اور اپنے شوہر کو بھی کروائیے, اور کم از کم اپنے بچوں کو علم سکھا دیں, ورنہ وہ بھی اسی طرح اس سے بڑی غلطی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر کے اسی طرح پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے. ای میل ایڈریس چل رہا ہے, جو بھائی بہن ہمیں کال نہ کر سکے ہمیں میل